الرحمن الرحيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء اور طلاق والی عورتیں انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو 3 حیض ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن اور حلال نہیں ان کے لیے کہ چھپائیں جو پیدا کیا اللہ نے ان کے رحم میں، ان کے پیٹ میں جو ہے وہ چھپانا ان کے لیے حلال نہیں. ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر اگر وہ ایمان رکھتی ہوں اللہ پر اور آخرت کے دن میں. وبعولتهن احق بردهن في ذلك اور ان کے خامد زیادہ حق رکھتے ہیں ان کو لوٹا لینے کا اس مدت میں. ان ارادوا اصلاحا اگر وہ آپس میں سلوک کا ارادہ کریں. ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف اور عورتوں کے حقوق ہیں جیسے کہ مردوں کا ان پر حقوق ہیں دستور کے موافق. عورتوں کے بھی ویسے حقوق ہیں جیسے مردوں کے. وللرجال علیہن درجہ اور مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے. واللہ عزیز الحکیم اور اللہ زبردست ہے حکمت والا. پیچھے اللہ تعالیٰ نے قسم کے متعلق احکام بیان فرمائے اور پیچھے ایک الہ کا مسئلہ بھی بیان ہوا ہے. الہ یعنی کوئی آدمی نیت کرتا ہے کہ میں 4 مہینے عورت سے مخاطبت نہیں کروں گا، اس کو الہ کہتے ہیں. اس کا مسئلہ بھی بیان ہوا. آگے طلاق کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے. طلاق کے متعلق بڑے اہم مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، تو اس لیے جو ہے نا ان مسائل کو غور سے سننا چاہیے کہ قرآن و سنت کیا کہتا ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر طلاق کے بارے میں کتنا بگاڑ پیدا ہو چکا ہے. اس لیے قرآن و سنت کو مد نظر رکھ کر کسی پیر کی بات کسی بڑے کی بات کو نہیں، قرآن و سنت کی بات کو لینا چاہیے. اور یہ جو ہے نا بہت بڑا بگاڑ ہمارے معاشرے میں پیدا ہو رہا ہے. یہ مسائل نہ سمجھنے کی وجہ سے، مسائل سے ناواقفیت کی وجہ سے ہم اپنی مرضی کرتے ہیں. پھر جو ہے نا آگے دکانیں کھلی ہوئی ہیں وہ آگے ہماری مرضی میں ہمیں اور تعاون کرتے ہیں. اور یہ بہت بڑی غلط فہمی کی وجہ سے ہم شریعت کے بہت بڑے حکم سے اللہ تعالیٰ کے احکام سے آہستہ آہستہ دور ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ آگے تقریباً 1 رکوع آگے بھی ہے اور یہاں سے طلاق کے متعلق مسائل بیان کیے جا رہے ہیں. فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثة قروء وہ عورتیں جن کو طلاق دی گئی ہے وہ پہلا مسئلہ یہ بیان کیا کہ ان کو 3 حیض انتظار کرنی ہے. طلاق جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے شریعت کے اندر ایک بہترین قانون دیا ہے. شریعت سے پہلے جتنے مذاہب تھے وہ اس بارے میں افراط تفریط کا شکار تھے، کمی زیادتی کے شکار تھے طلاق کے بارے میں. مثلا یہود کو لے لو. یہود ان کا یہ قانون ہے کہ اگر میاں بیوی میں کوئی تھوڑا سا آپس میں گڑبڑ ہو گئی تو بس مرد کو حق ہے کہ فوراً عورت کو کاغذ پکڑوائے اور فوراً جو ہے نا اس کو طلاق دے کر اس کو فارغ کر دے اور پھر اس عورت فارغ ہوتے ہی دوسرا نکاح کر سکتی ہے، اس پر کوئی عدت نہیں. یہ یہود کا قانون ہے. اور دوسرا نمبر نصارہ ہے. نصارہ کا قانون یہ ہے کہ بس ایک دفعہ نکاح ہو گیا اب کسی صورت میں طلاق ہو نہیں سکتی، چاہے میاں بیوی کی زندگی بالکل ختم ہو جائے، بالکل میاں بیوی کی زندگی خراب ہو جائے، اب وہ طلاق ہو ہی نہیں سکتی. بس وہ زندگی اب گزارنی پڑے گی. اب ایک دوسرے کے گلے پڑ گئے، اب وہ ہمیشہ کے لیے ساتھ رہیں گے. ان کو موت ہی آ کر جدا کرے گی اور کوئی چیز جدا نہیں کر سکتی. یہ نصارہ کا قانون ہے. اسی طرح ہندو، یونانی یہ لوگ بھی اسی طرح کرتے ہیں. بس ایک دفعہ جو ہے نا وہ نکاح ہونے کی دیر ہے، پھر طلاق کی کوئی صورت نہیں ہے. لیکن شریعت اسلام نے جس طرح نکاح کو ایک پاکیزگی قرار دیا ہے کہ نکاح جو ہے نا پاکیزگی کا ذریعہ ہے، ایمان کے مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے، اسی طرح اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ نکاح نہیں ہو سکتا، میاں بیوی اب ایک دوسرے کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتے، اب زندگی ان کی ختم ہو رہی ہے،
ایک دوسرے کے ساتھ اگر رہیں تو بڑی مشکل سے زندگی گزارنی پڑتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طلاق کا قانون دیا ہے، اور طلاق کے اندر بھی بہترین طریقے سے ایک حد بندی کی ہے. شریعت کی ہر چیز میں ایک حد بندی ہے. اس حد کے اندر رہ کر طلاق دے دو، اور پھر رجوع کی بھی صورت بیان کرنی کہ اگر اس حد کے اندر رہ کر تم طلاق دے سکتے ہو، پھر بعد میں پچھتاوا ہوا، ایک دوسرے کو جو ہے نا پشماندگی ہوئی کہ ہم نے یہ غلط کام کیا، ایک دوسرے کے تعلق کو خراب کیا، تو جب حد کے اندر رہیں گے تو اس وقت جو ہے نا رجوع کر سکتے ہیں. اگر حدود پہلے ہی کراس کر گئے تو پھر شریعت بھی آگے اجازت نہیں دیتی. تو اسلام کے اندر جو ہے نا اس کا بہترین قانون بیان کیا گیا ہے. اور قانون کی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی مرد، مقصد یہ ہے کہ اپنی بیوی سے اس کا نباہ نہیں ہو رہا، تو ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو ایک طلاق دے دے. طلاق دے کر مقصد تو جدا کرنا ہے نا کہ یہ مجھ سے جدا ہو جائے. بس ایک دفعہ طلاق رجی دے دے، اس کو کہہ دے کہ میں نے تجھے طلاق دے دی، بس ایک دفعہ کہہ دے. اب اس لفظ سے جو ہے نا وہ 3 مہینے تک اس عورت پر عدت لازم ہو جاتی ہے. اس عدت کا مسئلہ یہاں بیان ہوتا ہے. اب 3 مہینے جب ایک دوسرے سے جدا رہیں گے، دونوں کی عقل ٹھکانے آ جائے گی. اب 3 مہینے کے اندر اگر مرد اس کو رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے. یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنی طلاق سے رجوع کر لیا، تو میری بیوی ہے، یہ کہہ سکتا ہے. یا کہیں بیٹھی ہے، جا کر اس کا ہاتھ پکڑ لے، اس کا نکاح نہیں ٹوٹا. ایک دفعہ لفظ بولنے سے، 2 دفعہ بھی بول دے تب بھی اس کا نکاح نہیں ٹوٹتا. 3 مہینے اگر گزر گئے، اس نے کوئی جو ہے نا رجوع نہیں کیا، پھر 3 مہینے کے بعد عورت کا نکاح ختم ہو جاتا ہے. اب اگر رجوع کرنا چاہے، کیونکہ اس نے 1 طلاق دی ہے یا 2 طلاقیں دی ہیں صریح لفظ سے، اب اگر رجوع کرنا چاہے تو اب 3 مہینے کے بعد وہ نکاح کرے گا. نکاح کرنے کی گنجائش شریعت میں ہے. جب اتنا پیارا اور بہترین قانون شریعت نے بیان کیا ہے، پھر ہمارے معاشرے کے اندر لوگ سمجھتے نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ 3 سے کم کوئی طلاق ہی نہیں ہے. بس ایک دفعہ خیر نکال دیا تجھے 3 طلاق، ایک دفعہ کہہ دیا طلاق تجھے طلاق تجھے طلاق، 4 دفعہ 5 دفعہ یہ لفظ بول دیا. اور پھر جب بعد میں جو ہے نا پتہ چلا کہ میں نے تو بہت بڑی غلطی کر دی، پھر اپنے الفاظ بدل لیے، بیان بدل لیا. بیان بدلنے کے نتیجے میں غلط کاری میں مبتلا ہو گیا، یا بیان تو نہیں بدلا اور ایسی دکانوں پر چلا گیا جہاں سے مفت فتوے مل رہے ہیں، اور وہاں سے غلط فتویٰ لے کر آ گئے، اور پھر معاشرے کے اندر بگاڑ اور ان کی زندگی عجیباً ہو جاتی ہے. آپ اپنی آنکھوں سے اس چیز کا مشاہدہ کر چکے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے شریعت کے اس قانون کو صراحتاً توڑا ہے ان کی زندگی پر سکون نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے قانون صراحتاً توڑنے کے مترادف ہے. تو جب شریعت نے ایک حد دی ہے، آپ نے تعلق ختم کرنا ہے، 1 طلاق دے دو. بس 1 طلاق کے بعد جب 3 مہینے گزر جائیں گے، نکاح ختم ہو جائے گا، عورت آزاد ہو جائے گی. اب اگر نہیں رکھنا، عورت آگے نکاح کر لے گی، اپنی مرضی کرے گی. اگر رکھنا چاہتے ہو، پھر شریعت نے ایک قانون دیا ہے کہ تم جو ہے نا بعد میں اس سے نکاح کر لو، یا عدت کے اندر رجوع کر لو.